بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ۔ آج ہم جو کراچی کا عہد زریں تھا ہر اعتبار سے، ان میں سے جن حضرات کی وجہ سے وہ عہد ایک مثالی عہد تھا، ان میں سے ایک نہایت محترم اور ان مرکزی حیثیت رکھنے والی ہستی کا تذکرہ کریں گے، اور اس میں ہماری خوش قسمتی ہے کہ ان کے صاحبزادے ڈاکٹر نعمان الحق بھی تشریف فرمائیں، تو وہ میرے بعد وہ کچھ ارشاد فرمائیں گے۔ اور مقصد یہ ہے کہ ہم لوگ بہت تیزی سے جو ہے وہ جیسے اوپر دیکھنا بھولتے جا رہے ہیں، بڑی شخصیتوں کی پہچان لوز کرتے جا رہے ہیں، اور ہماری روایت میں جو چیزیں بھی انتشار کی اور گراوٹ کی ہیں وہی مسلسل ہیں، اور جتنے بڑائی کے عناصر ہیں، جتنے علم کا جو بہاؤ ہے وہ گویا ہم نے گندے نالے میں پھینک دیا ہے۔ تو اتنے بڑے بڑے لوگ جو ہیں وہ اس وقت گمنامی میں چلے گئے ہیں کہ جو اگر کسی واقعتاً انسانی معاشرے میں ہوتے، نظریاتی کی بات نہیں کر رہا، صرف ایک علم دوست معاشرے میں وہ لوگ موجود ہوتے، تو وہ آج ان کا نام جو ہے وہ ہر پڑھے لکھے آدمی کو معلوم ہوتا۔ لیکن بدقسمتی یہ ہے کہ جن صاحب کا ہم ذکر کرنے جا رہے ہیں، جس مکتبہ فکر پر ان کے احسانات ہیں اور جنہیں انہوں نے مختلف خطرات سے بچایا، وہی آج ان کا نام نہیں لیتا، اور دوسرے کیا کریں گے؟ تو میری مراد ہے پروفیسر مولانا منتخب الحق صاحب قادری۔ یہ خیر آباد اسکول کی آخری نشانی تھے۔ وہ میں عرض کرتا ہوں کہ ان کی اس حیثیت سے جو امتیازات ہیں وہ بھی عرض کروں گا، لیکن پہلے تھوڑا سا ایک سوانحی سا رنگ پیدا کرنے کے لیے، تاکہ لوگ ان کی شخصیت کو بھی جانیں اور کس ماحول میں انہیں بڑا مانا جاتا تھا۔ وہ کوئی ہم لوگ تھوڑی انہیں بڑا مانتے تھے، جو بڑے تھے وہ بڑا مانتے تھے۔ تو اس ماحول کا تھوڑا سا ذکر کر دوں۔ مولانا منتخب الحق صاحب رحمہ اللہ یہ پہلے مدرسے میں پڑھاتے تھے، وہ سیال شریف سے بہت قریبی تعلق تھا ان کا، مطلب ان کے لوگوں سے، اور پھر اس کے بعد یونیورسٹی میں اسلامک اسٹڈیز کے پہلے ڈین بنے، اور وہاں 6-7 برس 8 برس گزرے ان کے، اور اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے اپنا ایک تعلیمی اور تربیتی ادارہ بھی قائم کیا مرکز قادری کے نام سے، تو اس میں بھی ان کی مصروفیات رہتی تھیں۔ تو میرا جو حضرت سے تعارف ہوا وہ میں نے انہیں پہلی مرتبہ مولانا ایوب صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے ہاں دیکھا، اور جب مولانا کیونکہ بالکل ہی جیسے دور باش کہنے والی شخصیت تھے، مطلب ہم نے ان سے سوائے ڈانٹ کے اور کچھ حاصل نہیں کیا، تو وہ ان کا بڑا اکرام کر رہے تھے۔ تو پتہ چلا کہ یہ پروفیسر منتخب الحق صاحب قادری ہیں، اور یہ بہت بڑے معقولی ہیں۔ تو میں نے کہا بہت اچھا۔ اس وقت منتخب الحق صاحب قادری بوڑھے نہیں لگتے تھے، ہمارے مولانا سے خاصے کم عمر تھے۔ تو خیر اس کے بعد میں نے بھی ایک صاحب سے کہہ کے، مولانا عبدالجبار صاحب تھے، ان سے کہہ کے میں نے کہا مجھے بھی تو تعارف کروا دیجئے۔ تو انہوں نے تعارف کروایا، اور جس طرح کی مسکراہٹ سے انہوں نے دیکھا، اب میں تو چھوٹا تھا نا، 18 برس کا ہوں گا، تو وہ
مطلب مجھے بہت عجیب لگا، کیونکہ مجھے تو مولانا کی سخت نظروں کا تجربہ تھا بس، یعنی وہ بالکل جیسے بہت ہی، اور ایسی مسکراہٹ کم لوگوں کی ہوتی ہے کہ وہ لگتا ہے کہ جیسے ان کے ہونٹوں کا ان کے دل سے براہ راست تعلق ہے، اور یعنی سچی خوشی کے ساتھ۔ تو پھر اس کے بعد جو ہے وہ مولانا کو میں نے دوسری مرتبہ جو دیکھا وہ ذہین شاہ صاحب کے یہاں دیکھا۔ ذہین شاہ تاجی صاحب کے یہاں فصوص کا درس ہوا کرتا تھا، تو اس میں اپنے استاد سلیم احمد صاحب کو لے کر جاتا تھا۔ تو وہاں میں نے ایک دن انہی کو دیکھا، یہ کوئی 2 مہینے کا فصل ہوگا اس میں، تو یہ بہت جیسے مؤدب انداز سے بیٹھے ہوئے تھے۔ تو مجھے عجیب سا لگا کہ یہ مولانا کے پاس بھی، مولانا تو ان کا اتنا اکرام کر رہے تھے، یہاں تو یہ بالکل جیسے مؤدب سے بیٹھے ہوئے ہیں۔ تو میں نے پھر سوچا کہ میں انہی سے پوچھوں گا، اور مجھے ذہین شاہ تاجی صاحب کا درس وغیرہ میں معافی چاہتا ہوں، مطلب اس وقت سمجھ میں نہیں آتا تھا، لیکن بہت زیادہ منتقل نہیں ہوتا تھا۔ جیسے ہمارے مولانا تھے نا، وہ علم کو ایکسپیرینس بنا دیتے تھے، وہ چاہے آپ کو سمجھ میں نہ آئے، لیکن آپ کو جیسے علم کی ٹھنڈک جو اس کا جوہر ہے، اس کی ٹھنڈک آپ کو محسوس ہوتی تھی، اور اس کی طرف کشش محسوس ہوتی تھی۔ تو مجھے یہ چیزیں وہاں نہیں لگتی تھیں۔ چلو میں مولانا کی کون سی باتیں میں سمجھتا ہوں، لیکن مولانا جب بولتے ہیں تو یہ لگتا ہے کہ ہم بالکل محروم نہیں ہیں اپنی ناسمجھی کی وجہ سے۔ تو وہ خیر دوسری مرتبہ جب میں نے دیکھا تو اس کے بعد ہمارے ایک دوست تھے سینئر، تھوڑے سینئر دوست محمد فیضی صاحب، وہ ابھی کچھ برس پہلے مرحوم ہوئے ہیں، تو سیاست وغیرہ میں بھی تھے، لیکن اس وقت ان کی اصل شہرت تھی ڈیبیٹر کی، وہ جو مقابلے ہوتے تھے طالب علموں میں، اس میں وہ مشہور تھے۔ میرے وہ مہربان تھے، تو میں نے کہا یار وہاں جانا تھا، میں نے ان کو دیکھا، عجیب مجھے ایک کشش سی محسوس ہو رہی ہے۔ تو وہ ہنسنے لگے، وہ کہنے لگے کہ میں ان کا شاگرد ہوں۔ یہ ایک عجیب بات ہو گئی، مطلب میں دوست محمد فیضی کے بارے میں یہ گمان نہیں رکھتا تھا کہ یہ علماء کے کبھی قریب بیٹھے ہوں۔ تو خیر انہوں نے مہربانی کی، اور ہم جا کے یونیورسٹی میں ملے، اور وہاں میں نے مولانا سے یہی پوچھ لیا۔ میں کہا مولانا آپ تو جانتے ہیں ہم تو بالکل جاہل ہیں، لیکن آپ سے محبت محسوس ہوئی ہے، تو یہ کیا دو طرف؟ اب مولانا جو ہیں وہ ذہین شاہ صاحب کا نام سننا گوارا نہیں کرتے تھے، کیونکہ مولانا ایوب صاحب جو ہیں وہ تو بہت زیادہ وہ پختہ وہ تھے، تو سلیم احمد کو بھی ڈانٹتے تھے اس بات پہ کہ وہاں جا کے کیا تم نے حاصل کر لیا، مطلب اس طرح مذاق اڑاتے تھے۔ تو کہنے لگے کہ بھائی وہ ذہین شاہ صاحب کے پاس میں فصوص کا علم حاصل کرنے نہیں جاتا، بلکہ میرے بڑے جو ہیں، کچھ میرے بڑے ہیں، ان کے حکم پر چلا جاتا ہوں، اور وہاں بیٹھ کر جیسے اپنے شغل میں رہتا ہوں۔ یہ مولانا منتخب الحق صاحب قادری نے فرمایا، اور کہا ہاں مولانا ایوب صاحب سے میں علم حاصل کرتا ہوں، اور ان سے اختلاف بھی کرتا ہوں اور اظہار بھی کرتا ہوں۔ اس طرح کی باتیں انہوں نے کی۔ تو اب یہ وہ زمانہ تھا کراچی کا جو شاید پاکستان کے کسی شہر کو نصیب نہ ہوا ہو، ارلی 70s کا زمانہ تھا، کہ وہاں ہر مکتبہ فکر کے بڑے لوگ موجود تھے، باعتبار علم بھی اور بلحاظ عمل بھی۔ تو مثلا جیسے یہ اب میں آپ کو نہیں جانتا لیکن ابھی تعارف کروایا ہے
کہ دیوبندی مکتبہ فکر میں مفتی محمد شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ تھے، مولانا احتشام الحق صاحب تھانوی رحمۃ اللہ علیہ تھے، اور ایک قطار تھی، اور حتیٰ کہ عیسائیوں میں ایک صاحب تھے جوزف کارڈیرو، وہ بشپ تھے، وہ ان سب سے ملتے تھے، اور وہ اسلامیات کا بہت زیادہ علم رکھتے تھے، اور انہوں نے اپنے اندر کچھ ریفارمز بھی چلائی تھیں علماء کے زیر اثر۔ اور یہ جوزف کارڈیرو صاحب وہ ہیں جو ان 10 آدمیوں میں آخر میں چلے گئے تھے جن میں سے پوپ کا انتخاب ہوتا ہے، بہت مشہور آدمی تھے یہ۔ تو خیر یہ بریلوی حضرات میں بہت بڑے بڑے لوگ تھے، خطیب ایسے رشید ترابی، اور وہ خود مولانا احتشام الحق صاحب، وہاں وہ محمد شفیع کاڑوی صاحب، یہ سب جیسے ان کی خطابت جو تھی وہ لوگوں کو گنگ کر دیتی تھی۔ پھر کردار بھی ایسے ایسے، کوئی زاہدانہ زندگی میں ہے، کوئی امیر ہے تو اس کی فیاضی جو ہے وہ بہت ہوتی تھی جو اسے امیر نہیں رہنے دیتی تھی۔ یہ علماء کی میں بات کر رہا ہوں، شاعروں ادیبوں میں بھی، نقادوں میں بھی، خود اس زمانے میں فیض صاحب بھی وہاں تھے عبداللہ ہارون کالج میں۔ تو یہ سب بڑے لوگ تھے، اور مطلب کتنے بڑے لوگ تھے جن کا مجھے نام نہیں آتا۔ تو مطلب آپ یقین مانیں کہ میں نے بالکل گمنام بڑائی کا تجربہ اپنی نوجوانی میں حاصل کیا ہے، کہ ایک آدمی بیٹھا ہوا ہے اور وہ بیٹھے بیٹھے جو ہے نا وہ آپ کی زندگی کو بامانی بنائے جا رہا ہے، وہ کچھ کہہ نہیں رہا، وہ پھر بعد میں پتہ چلتا تھا کہ ارے یہ تو یہ ہیں، یہ تو وہ ہیں، وغیرہ وغیرہ۔ تو اب اس پورے ماحول میں کوئی کشاکش نہیں تھی، اور مشترکات پہ زور دیا جاتا تھا، اور اختلافات علماء آپس میں طے کیا کرتے تھے۔ تو سب جیسے سب ایک، یوں سمجھیں کہ جیسے ایک ہی مینار کی تعمیر کرنے والے معمار تھے۔ اب آپ سوچئے کہ وہ کتنی خوبصورت اور کتنی خوش نصیب اور کتنی تخلیقی زمین ہوگی جہاں جنگل اگانے میں عیسائی بھی شامل ہے، مسلمان بھی شامل ہے۔ وہ بولا پرشاد جو تھے، وہ گرو مندر والے بولا پرشاد شاستری، وہ جناب ویدانت کے اتنے بڑے عالم تھے، وہ ہر طرح کے لوگوں، ہر ڈسپلن میں بڑا آدمی وہاں ایک سے زیادہ کی تعداد میں موجود تھا۔ ان میں جو ہمارے آج کے ممدوح ہیں مولانا منتخب الحق صاحب، یہ ان سب کی نظر میں محبوب تھے، ان سب کی نظر میں محترم تھے، اور کوئی آدمی یہ افورڈ نہیں کر سکتا تھا کہ وہ کراچی میں رہے، اگر وہ علم دوست ہے، کہ وہ کراچی میں رہے اور مولانا سے نہ ملے، مولانا کے خدمت میں کچھ بہت پیچیدہ سوالات نہ لے جائے۔ بلکہ ذہین شاہ صاحب کے ایک مرید کو میں نے بھڑکا دیا، تو وہ کہنے ہمارے شیخ سے زیادہ کون جانتا ہے، تو انہوں نے وحدت الوجود کے جو خفیہ سوالات ہوتے ہیں جو وہ سوالات لکھ لیے، وہ گئے تو انہوں نے ان کو پہلے تو جواب دیا، اس کے بعد کہا کہ ان چکروں میں نہ پڑو، مطلب لوگوں کو آزمایا نہ کرو۔ تو مولانا جو تھے وہ معقولی تھے، معقولی سے مراد یہ کہ اپنی روایت میں رہتے ہوئے، اسلام پر رہتے ہوئے بہترین فلسفہ داں اور انتہائی کمپیٹنٹ ماتریدی متکلم، انتہائی صاحب حال صوفی، منطق وہ اس طرح پڑھا دیتے تھے کہ جیسے ہم ڈائجسٹ بچوں کو پڑھائیں،
مطلب اتنی ایسے روانی سے پڑھاتے. ان کے استاد تھے مولانا معین الدین اجمیری صاحب. ان کی ایک کتاب ہے جو کتاب میں نے منطق میں سب سے پہلے پڑھی, وہ ہے معین المنطق. تو اس کو وہ کہتے تھے کہ بس پڑھو, جو سمجھ میں نہ آئے بس وہ ایک دم وہ 6 اشکال اور پتہ نہیں وہ کتابوں میں لکھا ہوا بہت مشکل لگتا تھا. تو وہ 6 اشکال جن کا منطق مجموعہ ہے, عیسیٰ اور 6 اشکال, تو وہ 1 گھنٹے میں سمجھا دیتے تھے. مطلب گھنٹے بھر میں سمجھا دیا بس. تو منطق میں وہ, اور ویسے بھی وہ جس سلسلہ فکر کے تھے, خیر آبادی دبستان کے آخری آدمی تھے. تو اس دبستان کا طرۂ امتیاز تھا کہ منطق میں ان کے برابر کوئی نہیں ہے. بلکہ وہ کیا, قاضی مبارک کی جو شرح ہے سلم کی, اس پہ جو مولانا فضل حق صاحب نے لکھا ہے تو سب کا اتفاق ہے کہ وہ متن سے زیادہ ہے. مطلب وہ بہت بڑی کتاب سمجھی جاتی. تو خیر, اب مولانا جو تھے وہ بہت مجلسی آدمی اور اپنی تہذیب میں رچے بسے آدمی تھے. مطلب آج کل کی طرح نہیں کہ آپ جو بھی علم حاصل کریں وہ علم جو ہے وہ آپ کی تہذیب سے کوئی زندہ تعلق نہ پیدا کر پائے, آپ کی تہذیب سے پیدا کی گئی نفسیات میں کوئی سگنیفیکنٹ اضافہ نہ کرے. یہ اس طرح تو لوگ آج کل کسی بھی علم کو نہیں دیکھتے. لیکن مولانا ہمارے پڑوسی شہر کے تھے, میرے آبا و اجداد الہ آباد کے تھے, یہ گورکھپور کے تھے. تو یہ پڑوسی جیسے لاہور اور گجرانوالہ. تو یہ بالکل اس تہذیب میں تھے جس تہذیب میں میں نے اپنے بڑوں کو دیکھا تھا, اس انداز کے تھے. اور ان کے ساتھ بیٹھ کر علم تو کچھ ہی لوگ سیکھ سکتے ہیں. ظاہر ہے علم کی طلب اور علم کی تحصیل کی صلاحیت کچھ ہی لوگوں میں ہوتی ہے, لیکن ان سے تہذیب سب سیکھ لیتے تھے. اور دوسری بات جو بہت قیمتی ہے کہ ان کے ساتھ بیٹھنے سے آدمی صاحب محبت ہو جاتا تھا. یہ اللہ جانتا ہے, جو لوگ ان کے قریب بیٹھے ہوں, صاحب محبت اور اپنی خوبیوں کے اخفاء کی طرف مائل, یہ ان کے ساتھ بیٹھنے کا اثر ہوتا تھا. کہ ہم لوگ تو نوجوان تھے نا, تو جھوٹ میں بھی بولتے تھے کہ یہ پڑھ لیا وہ پڑھ لیا, ادھر ادھر کے جھوٹے حوالے بھی دے دیے. تو ان کے ملنے کے بعد جیسے اس مزاج میں کمی آنے لگی. تو بحث کا شوق ہوتا ہے جیسے نوجوانی میں ہوتا ہے. تو اس کا سبب یہ ہے مولانا کی شخصیت کا صرف تہذیبی رچاؤ نہیں. تہذیبی رچاؤ تو ہاریزنٹل ہوتا ہے آپ کے لیے, وہ جو ایک ورٹیکل وہ جو انریچمنٹ ہوتی ہے آدمی کی, انہوں نے ان دونوں کو جمع کر لیا تھا جو ہر بڑے آدمی میں نظر آئے گا, کہ وہ اپنی تہذیب اور اپنی روحانیت, وہ آدمی اور اللہ کے ساتھ تعلق کو ایک مادے میں گوندھ لیتا ہے. تو یہ میں نے انہیں دیکھا ہے کہ نماز پڑھنے کھڑے ہو گئے تو ایسا لگتا تھا کہ عاشق ہیں, اور ہم سے ملنے لگے تو ہمیں یہ انتظار رہتا کہ اب یہ ہم سے کچھ پوچھیں گے, مطلب ہم سے فیض حاصل کریں گے. تو اس طرح کی ان کی شخصیت تھی. تو اس کا سبب یہ ہے کہ وہ جس سلسلہ تعلیم میں تخصص رکھتے تھے, جس دبستان فکر کے وہ وارث تھے, یہ اس کے امتیازات ہیں کہ تصوف حالی, تصوف قالی, تصوف فکری, تصوف عرفانی اور منطق کے وہ خارزار, یہ دونوں کو جمع کر کے چلتے تھے. یعنی یہ منطق کے کانٹوں پہ چلتے تھے, اپنی روحانیت سے اسے پھولوں کی سیج بنا کر. تو ان کی روحانیت نے جو ہے ان کے لیے علوم و فنون کو, خشک علوم و فنون کو
جیسے سہل کر دیا تھا، اور وہ اس اتنی سہولت سے سمجھا دیتے تھے کہ میں نے کوئی اور آدمی ایسا نہیں دیکھا جو مشکل سے مشکل منطقی مسئلے کو بالکل پانی کر دیتا ہو، اور ایسا پانی کر دیتا ہو کہ آپ دوسرے اس مسائل کو بھی سمجھنے کی لیاقت حاصل کر لیتے تھے۔ مطلب آپ نے شکل اول سمجھ لی ان سے، تو اب وہ شکل اول تو انہوں نے سمجھا دی، اب آپ کو شکل ثالث بھی سمجھ میں آنے لگتی تھی۔ اب دیکھیں نا، ان دونوں میں کوئی تعلق نہیں ہے، شکل اول شکل ثالث وغیرہ میں۔ تو یہ ان کا مطلب ایسا استاد، اگر مجھ سے پوچھا جائے کہ تم نے بڑے استاد کون دیکھے ہیں، تو میں ان میں مولانا کا نام بہت ہی 2-3 ہی لوگوں کے ساتھ لوں گا۔ مطلب مثالی استاد تھے، یونیورسٹی میں رہے تو وہاں رہنے والا، وہاں پڑھانے والا جو بھی علم دوست پروفیسر تھا وہ ان کا شاگرد تھا، یعنی وائس چانسلر سمیت۔ تو اے بی اے حلیم، اب ان کا بھی نام نہیں جانتے، وہ لوگ بہت قابل لوگ تھے، تو اے بی اے حلیم ان کے سامنے بالکل عجیب طرح رہتے تھے۔ تو حالانکہ وہ اس زمانے میں نہیں، شاید وہی وائس چانسلر تھے۔ تو خیر، تو مولانا کا یہ ذرا ٹکڑوں میں کر رہا ہوں تاکہ بہت لمبی گفتگو نہ ہو جائے۔ تو مولانا سے جو ہمیں ان کے بارے میں معلوم ہوا کہ ایک تو سلسلہ تصوف میں، کیونکہ ان کی تمام حیثیتوں پر ان کا صوفی ہونا غالب رہتا تھا۔ مطلب جو بھی پڑھا رہے ہوں، کچھ کر رہے ہوں، لیکن وہ جیسے لگتا تھا کہ یہ ہم صوفی سے پڑھ رہے ہیں۔ تو ریاضیات بھی میں بھی وہ ایسے ہی لگتے تھے۔ تو ان کا صوفی ہونا غالب رہتا تھا، اور ان کی مصروفیتوں میں زیادہ مصروفیتیں بھی متصوفانہ تھیں۔ تو اس میں جو ہے انہوں نے بتایا کہ گورکھپور میں کوئی بڑے آدمی تھے جو ذرا گمنام تھے، کوئی ان کا انہیں فیض حاصل ہوا، اور پھر وہ بیعت نہیں کرتے تھے وہ صاحب، تو انہوں نے کہا نہیں بیعت نہیں، تو میں بیعت ہونے کے قابل بنا رہا ہوں، بقول مولانا کے۔ پھر ایک مولانا نے بیعت جہاں کی ہے، وہ کوئی آدمی جس کا نفس مٹا ہوا نہ ہو وہ انہیں پیر بنانے کا تصور بھی نہیں کر سکتا۔ یعنی کہ ظاہر پرستی کے ماحول میں دینداری کے معیارات طے کرنے والا ذہن سوچ ہی نہیں سکتا تھا۔ وہ تھے عبد القادر گیلانی صاحب رحمۃ اللہ علیہ۔ وہ ان کی مطلب میں اپنی سمجھ کے مطابق مولانا کی بے نفسی پہ بات کر رہا ہوں۔ عبد القادر گیلانی صاحب عراقی تھے، شیخ عبد القادر گیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے خاندان کے تھے، اور وہاں جو مزار ہے شیخ کا، اس کے متولی مطلب سجادہ نشین تھے۔ تو وہ عراق سے سفیر بن کے پاکستان آئے تھے۔ تو پاکستان انہیں اتنا اچھا لگا، اور اس اچھا لگنے میں بڑا سبب مولانا تھے۔ تو اتنا انہیں اچھا لگا کہ وہ جب سفارت سے ریٹائر ہوئے یا کہیں اور جانا ہوا تو انہوں نے چھوڑ دی وہ فارن سروس، اور کراچی ہی میں مقیم ہو گئے، اور میرا خیال ہے کہ وہ فوت بھی کراچی میں ہوئے۔ تو وہ ان کی داڑھی وغیرہ نہیں تھی، لیکن ایسے تھے کہ اگر وہ بالکل لکھنوی حلیہ اختیار کر لیا، وہ کڑا ہوا کرتا اور پاجامہ، اور بہت خوبصورت آدمی تھے۔ تو لیکن انہیں دیکھتے ہی آپ کو لگتا تھا کہ کوئی عام آدمی نہیں ہے۔ تو مولانا نے ان سے بیعت کی، اور مولانا کے علم وغیرہ کا ان سے کوئی موازنہ ممکن نہیں ہے۔ مولانا ایک پہلو سے ان کے استاد تھے، اور دوسرے پہلو سے ان کے مرید تھے،
لیکن اپنے استاد ہونے کو ہمیشہ مغلوب رکھا اپنے مرید ہونے سے. مطلب وہ انہیں کوئی بات سکھاتے اور سمجھاتے بھی تھے تو بالکل مؤدب ہو کر اور بہت اس طرح کر کے، اور وہ بہت کہتے تھے لوگوں سے کہ بھئی ہمارے استاد یہ ہیں، لیکن یہ نہیں مانتے تھے کبھی. تو خیر، تو اس کے بعد غالباً انہی کی تحریک پر عبد القادر گیلانی صاحب کی، انہوں نے کیا المرکز القادری نام تھا نا، ہاں ہے ابھی، ہاں ہاں المرکز القادری، ہاں حسن اسکوائر جو، ہاں حسن اسکوائر پہ وہ تو ابھی بھی ہے، لیکن وہ انہوں نے ان کے کہنے پر قائم کیا، اور اس میں ایک عجیب طرح کا نصاب، استاد یہی تھے بس، لیکن ایک عجیب طرح کا نصاب انہوں نے پڑھانا شروع کیا، اور وہ حکیم برکات احمد ٹونکی صاحب کی طرز پہ درس کا سلسلہ شروع کیا. یعنی کوئی کتاب نہیں، بس حکیم برکات احمد صاحب جو غالباً آخری سب سے بڑے معقولی ہیں، تو وہ کہتے تھے کتاب نہیں، بس کاغذ پینسل لے کر آؤ، میں تمہیں فن سکھا دیتا ہوں، اس کے بعد کتابیں تم خود پڑھتے رہنا. تو اس کا کچھ نمونہ مولانا منتخب الحق صاحب کے پاس تھا، کیونکہ کچھ دنوں میں کتاب کا کہتے تھے، لیکن انہوں نے منطق پڑھائی، فلسفہ پڑھایا، رد الحاد پڑھایا، اور پھر تھوڑا سا ان کا شوق تھا کہ وہابیوں کے مقابلے میں بھی تیاری کرنی چاہیے، تو وہ بھی بہت اچھی کروا دیتے تھے. یہی میں کہہ رہا ہوں کہ ان کا بریلویوں پہ اتنا بڑا احسان تھا، ان کے سب علماء بھاگ جاتے تھے مناظرے سے، اور سب کہتے بھائی ان سے جا کے ان سے بحث کر کے دکھاؤ، اور یہ بحث پہ تیار ہو جاتے تھے. تو وہ سب مطلب ہر فن میں آپ میں جو بھی صلاحیت ہے وہ اسے پہچان لیتے تھے، اور اس صلاحیت کے مطابق آپ کو اس ڈسپلن میں منتہی بنا دیتے تھے. مطلب ان کے یہاں سے فارغ ہونے والا کوئی طالب علم ایسا نہیں ہے کہ جس چیز کی اسے سند دی گئی ہو وہ اس سند کا مستحق نہ ہو. یہ بہت بڑی بات تھی ایک ان کی. اور اب میں ان کی کچھ علمی باتیں کی طرف آتا ہوں. تو کیونکہ شخصیت کا علم ہونا، یعنی عالم کو جانو گے تو اس کے علم کی منزلت پتہ چلے گی. تو اس وقت سے ہم نے کہا کہ پہلے ذرا سا ان کی شخصیت کے بارے میں عرض کرتے ہیں، کیونکہ مجھے اس بات پہ جیسے اعتقاد سا ہے کہ عالم کی شناخت کے بغیر علم کا درجہ متعین نہیں ہو سکتا. اپنے قول میں معنی پیدا کرنے والا متکلم ہوتا ہے، ورنہ تو کیا افلاطون بھی ایک ہی جملہ بول دے، میں بھی بول دوں، وہی لفظ بول دوں، تو ان لفظوں کے لغت میں تو معنی ایک ہی ہیں، چاہے وہ افلاطون کی زبان سے نکلیں یا میری زبان سے نکلیں. لیکن افلاطون کا اعتبار ایسا ہے کہ میرا قول جہل ہے، اس کا قول علم حقیقی ہے. تو اس لیے میں نے چاہا کہ ان کی بات کر دوں. اور مطلب لوگ اب نہیں سمجھ سکتے کہ بے نفسی کسے کہتے ہیں، کشادہ دلی کسے کہتے ہیں، بڑوں کی بے تکلفی کسے کہتے ہیں. اور مطلب ان کا ہاتھ اتنا چوما جاتا تھا کہ مجھے ڈر ہوتا تھا کہ ورم نہ آ جائے، کیونکہ وہ ذرا ماحول تھا نا، وہ خانقاہ وغیرہ، یہ وہ کچھ بھی نہیں، ان پہ کوئی اثر ہی نہیں ہوتا تھا. اور پھر ہمارے یہاں ایک تہذیبی پیچ ہے، ایک کلچرل بات ہے دوآبے کی تہذیب میں، کہ جو بڑا آدمی وہ شیروانی کے اوپر کے بٹن کھولے رکھتا ہو وہ بہت منکسر المزاج ہوتا ہے، ورنہ جو ذرا کر و فر والے ہوتے تھے وہ یہاں تک بٹن بند کرتے تھے. مولانا کو میں نے یہ زیادہ بتائیں گے نعمان صاحب کہ جتنا دیکھا ہے میں نے انہیں کبھی شیروانی کے سارے بٹن بند کیے ہوئے نہیں دیکھا.
وہ کھلا ہوتا تھا اور بالکل عجیب طرح سرشاری میں رہتے تھے. اور بلکہ ہمارے یہاں میں اپنے استاد کا ایک شعر سناتا ہوں کہ عشق اور اتنا مہذب چھوڑ کر دیوانہ پن، عشق اور اتنا مہذب چھوڑ کر دیوانہ پن، بند اوپر سے تلے تک شیروانی کے بٹن. تو وہ یہ سب بٹن بند کرنا ذرا ایک ایروگنس تھی یا ذرا بالائی طبقے کی علامت تھی. تو خیر، مولانا ہمارے یہ جیسا میں نے عرض کیا کہ خیر آبادی اسکول کے آخری وارث تھے. خیر آبادی اسکول کو ذرا سا سمجھنا چاہیے. جو فضل امام خیر آبادی سے شروع ہوا، جو فضل حق خیر آبادی صاحب کے والد تھے، تو فضل امام خیر آبادی سے انہوں نے اپنا عرفانی ذوق لیا. وہ بہت عارفانہ ان کا کلام ہوا کرتا تھا. اور پھر فضل حق صاحب اس کے جو ہے عملاً بانی بنے. فضل حق خیر آبادی صاحب جو جن کی شخصیتوں کی اتنی جہتیں ہیں کہ آدمی کو لگتا ہے کہ یہ 10-20 آدمی ان میں جمع ہو گئے. مطلب ان کی کتاب باغی ہندوستان ایک زمانے میں ترجمہ اس کا وہ بہت زیادہ پڑھی جانے والی کتابوں میں تھی، اور اس میں انہوں نے انگریز سے لڑنے کا فتویٰ دیا تھا. پھر ان کو کالا پانی میں وہ بھیج دیا گیا، سزا بھی پائی اور جی ہاں اور فوت بھی ہوئے. تو مطلب مجاہد بھی تھے، اصول فقہ میں امام تھے، اور یہ جو ڈاکٹرینل تصوف ہے اس کے بھی وہ امام تھے. اور جو پریکٹس کیا جاتا ہے تصوف اس میں بھی وہ شیخ سلسلہ تھے. اس کے بعد پھر ان کو کہا جاتا تھا کہ ہندوستان میں 2 منطقی پیدا ہوئے ہیں. اگر آپ اس زمانے میں جائیں نا تو اس زمانے میں منطق شرط علوم تھی. جیسے غزالی نے تو یہاں تک کہا کہ اصول فقہ بھی منطق پہ مہارت کے بغیر نہیں آتی. تو جیسے اصل علوم بن گئی تھی، جڑ بن گئی تھی منطق، اور بڑا اس کا روپ تھا منطق کا. تو وہ کہتے تھے یا تو ملا محب اللہ بہاری یا پھر فضل حق خیر آبادی. اب جو لوگ محب اللہ بہاری صاحب کی سلم العلوم وغیرہ کو جانتے ہیں وہ اس کو سمجھ سکتے ہیں کہ ان کا دوسرے یہ تھے. تو اور پھر اسلامی روایت کے فلسفیوں کا فلسفہ انہیں ناقدانہ نظر کے ساتھ حفظ تھا، اور وہ ہندوستان میں ہمارے فلسفیانہ نظریات کے گویا سنتھیسائزر تھے. مطلب ان کا ایک کارنامہ بتاتا ہوں جو اس روایت کو جاننے والے سمجھ سکتے ہیں کہ وہ کتنا بڑا کارنامہ ہوگا. وہ جمع ضدین ہے کہ اصالت ماہیت اور اصالت وجود یہ ایک دوسرے سے متصادم اور مکمل طور پہ متضاد نظریات ہیں. سہروردی مقتول کے اصالت ماہیت، پرنسپیلٹی آف کوئیڈیٹی، اور ان کا کیا نام ہے جو ملا صدرہ کی اصالت وجود. تو ملا صدرہ بھی پہلے شہاب الدین سہروردی کے دبستان میں تھے، اصالت ماہیت کو مانتے تھے، پھر اصالت وجود کی طرف چلے گئے. تو یہ بالکل جیسے ایک دوسرے سے ٹکراؤ کے علاوہ ان کا کوئی رشتہ نہیں ہے. ایک دوسرے کو مکمل غلط سمجھنے کے علاوہ ان کا ایک دوسرے پر کوئی تبصرہ نہیں ہے. تو اس کو مولانا نے جمع فرمایا. اور میرے علم کی حد تک، اب میرا علم کم ہے، مطالعہ کم ہے، لیکن میرے علم کی حد تک اتنا بڑا جو ہے وہ اتنی بائنری اپوزیشن کو ختم کرنے والا کام ہماری یعنی مسلمانوں کی تاریخ فکر میں شاہ ولی اللہ کے بعد یہی تھا. اب انہوں نے کیا کیا؟ اب کیونکہ اب
مطلب تھوڑا سا مشکل ہو جائے تو معاف کر دیجیے گا، تھوڑا سا ہوگا، کیونکہ ہم تو وہ نہیں ہیں نا کہ وہ پانی کر دیں. تو اصالت ماہیت سمجھیں کہ وہ آئیڈیلزم ہے، یعنی ویسٹ والا فلاسفیکل آئیڈیلزم ہے، اور اصالت وجود سمجھیں ایگزسٹینشیلزم ہے، یہ جو سارتر وغیرہ کا ہے کہ آئیڈیا پہلے ہے یا وجود پہلے ہے. تو جو کہے آئیڈیا پہلے ہے وہ سمجھو کہ وہ کہہ رہا ہے اصالت ماہیت کی بات کر رہا ہے، اور جو کہ وجود اصالت وجود کی. اصالت کا مطلب ہے کہ پرنسپل کاز، مطلب جہاں سے ہر چیز شروع ہوئی ہو. ٹھیک ہے نا؟ تو مولانا نے اس کو عجیب طرح سے حل کیا ہے. انہوں نے کہا کہ ذات ماہیت کا مطلب ہے ذات، اور یہی مطلب ہے. مطلب انہوں نے مطلب نیا نہیں دیا. سہروردی مقتول یہی کہتے ہیں کہ ذات پہلے ہے اور موجودیت بعد میں ہے. ذات وجود سے ورائیت رکھتی ہے، تقدم رکھتی ہے. تو انہوں نے کہا کہ بھئی اس میں ذرا ہمارے بڑوں سے کچھ جوش میں ہو گیا کہ پرنسپیلٹی کے لوکیل میں تقدیم و تاخیر نہیں ہوتی. بھئی تقدیم و تاخیر تو جہاں زمانہ پایا جائے گا وہاں ہوگی نا. آپ تو یہ پرنسپیلٹی کے ماحول میں ہیں، یعنی کہ الہی ماحول میں ہیں، تو وہاں تو زمانہ نہیں ہے. تو زمانہ نہیں ہے تو پہلا اور دوسرا بھی نہیں ہے. تو انہوں نے کہا کہ اگر یہ لوگ دونوں بزرگ اس طرف توجہ فرما لیتے تو یہ کہہ دیتے وجود کا مطلب ذات ہے، وہ کہہ دیتے ماہیت کا مطلب ذات ہے، صرف اتنا اختلاف رہ جاتا. اب یہ بہت بڑی بات ہے. پھر انہوں نے کہا کہ وجود اور ذات میں تقدم کسے ہے، یہ سوال جو بھی حل کرے گا وہ اپنی قوت وہمیہ سے حل کرے گا. مطلب اس کا کوئی ہمارے پاس راستہ نہیں ہے کہ ہم عالم الوہیت میں ذات اور وجود میں فرق کریں اور پھر کہیں کہ وجود پہلے ہے یا ذات پہلے ہے. کیونکہ عالم الوہیت میں نیچے اوپر بھی نہیں ہے اور پہلے بعد بھی نہیں ہے. یہ کمال کا ہے، اور یہ انہوں نے آپ سمجھیں کہ فی البدیہہ حل کیا تھا. مطلب ہمارے علم کی حد تک یہ انہوں نے فی البدیہہ حل کیا، اور اس میں وہ کچھ علماء کو پڑھاتے یا کسی کے جواب میں کسی کے سوال کے جواب میں یہ کہا. مطلب پہلے سے وہ گفتگو کا موضوع نہیں تھا. تو اسی طرح ایک بہت بڑا مسئلہ ہے جو خیر آبادی اصول کی شہرت میں بہت بنیادی حیثیت رکھتا ہے، وہ ہے امکان نظیر اور امتناع نظیر. اس کا عنوان یہ ہے. وہ بحث ہوئی تھی، شاہ اسماعیل صاحب نے کہیں لکھ دیا تھا کہ اللہ اس بات پر قادر ہے کہ وہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مثل، یعنی ان کے برابر کے سینکڑوں لوگ پیدا کر سکتا ہے. یہ اس کی قدرت سے باہر نہیں ہے. اس نظریے کا عنوان ہے امکان نظیر. تو جب یہ پہلی مرتبہ یہ سامنے آیا نا، اس طرح کی بات ہماری پوری تاریخ میں نہیں ہے، تو پہلی مرتبہ سامنے آئی. شاہ اسماعیل خود بہت بڑے عالم اور بہت ہی بڑے خطیب اور واعظ، ان سے بڑا واعظ متحدہ ہندوستان کی تاریخ میں نہیں ہے. تو اب ان کی باتوں کا اثر بھی پھیلنے لگا. تو اس کا مولانا فضل حق خیر آبادی صاحب نے نوٹس لیا اور کہا کہ نہیں، یہ سوال بھی لغو ہے اور اس کا جواب بدتمیزی ہے. کہ سوال ہی کوئی نہیں ہے، مطلب سوال ہی ویلڈ نہیں ہے، تو جو ایک بالکل ہی گھڑے ہوئے اور زبردستی فریز کیے ہوئے سوال کا جو جواب ہوگا وہ موضوع جو ہے اس موضوع کی رعایت سے گستاخی ہے.
تو انہوں نے اس پر ایک کتاب لکھی فضل خیر آباد. پہلے وہ ہوتا رہا تحریری مناظرہ، پھر کتاب لکھی، اور وہ کتاب بہت مطلب اچھی خاصی ضخیم ہے. تو اس میں انہوں نے لکھا کہ نہیں، یہ سوال ہی غلط ہے، اور اللہ جب خود کہے کہ یہ آخری رسول ہیں، اللہ خود کہے کہ مخلوقات میں سب سے افضل رسول ہوتے ہیں، تو اپنے قول کے خلاف کیسے کرے گا؟ تو جو اللہ کرے گا نہیں، وہ آپ اس کی قدرت مطلقہ کا کوئی فلسفیانہ تصور باندھ کے اس سے کروانے کے در پہ کیوں ہیں؟ ہے کہ نہیں؟ جیسے وہ پرانے لوگ متکلمین سے سوال کرتے تھے کہ اللہ اپنے جیسا کوئی دوسرا اللہ پیدا کر سکتا ہے؟ اب یہ کوئی سوال ہے؟ یا اللہ اتنا بھاری پتھر بنا سکتا ہے جسے وہ خود نہ اٹھا سکے؟ تو فضل حق صاحب نے کہا کہ یہ سوالات اس قبیل کے ہیں، اور اس سوال سے یہ مطلب احساس ہوتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان گھٹانے کی نیت سے کیا جا رہا ہے. مطلب یہ سوال جواب دینے والے نے خود گھڑا ہے اور پھر اس کا جواب دے دیا جو اس کے ذہن میں پہلے سے موجود تھا. تو اب اس پہ جو وہ آپ لوگ کبھی پڑھیے گا، فضل حق صاحب کی وہ جو تحریر ہے اس کا اردو میں بھی ترجمہ ملتا ہے اور انگریزی میں بھی ملتا ہے. تو وہ پڑھیے گا تو وہ بالکل ہی جیسے سچی بات ہے. مجھے احسان، میں شاہ اسماعیل صاحب کا بھی بہت قائل ہوں، لیکن مجھے یہ احسان لگتا ہے کہ فضل حق صاحب اگر نہ کھڑے ہوتے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نشانہ بنانا ہندوستان کے ماحول میں آسان ہو جاتا. اب یہ کتنی بڑی خدمت ہے جو معقولات کے حوالے سے انہوں نے کی ہے. تو دوسری یہ کہ تیسری بات کہ ارسطو کی منطق میں صغرا کبرا انتاج، یہ مطلب اس کا اسٹرکچر ہے. ہاں، تو وہ انہوں نے اس کو بدل دیا. انہوں نے کہا صغرا کبرا بھی اعتباری ہیں اور انتاج بھی مفروضہ ہے. تو انہوں نے کہا کہ جب تک کسوٹی قرآن نہیں بنے گا، جب تک کسوٹی باہر آپ کے نہیں ہے، تو یہ صغرا کبرا بھی آپ خود ہی بنائیں گے اور اس میں سے یعنی اس کا نتیجہ بھی خود نکال لیں گے، اس سے دلیل بھی خود بنائیں گے. تو اس پہلو سے فضل حق خیر آبادی صاحب منطق کو دینی علوم میں کیا کردار ادا کرنا چاہیے یا کس حد پہ رہنا چاہیے، یہ انہوں نے منطقی اصطلاحوں سے ثابت کیا ہے، یعنی ظاہر کر دیا، پوری باؤنڈریز بنا دی ہیں. پھر وحدت الوجودی تھے اس زمانے کے روایت کے مطابق، اور ویسے بھی معقولی اگر صوفی ہو تو وحدت الوجودی ہی ہوگا. تو ان کی ایک کتاب ہے الروض المجود، یہ پڑھاتے تھے منتخب الحق صاحب. الروض المجود چھوٹی سی کتاب ہے فضل حق خیر آبادی صاحب کی. تو اس میں وحدت الوجود کی تعبیر کے لیے جو نئے کانٹیکسٹ انہوں نے بنائے ہیں، وہ صرف درس میں فلسفہ پڑھ لینے والا نہیں کر سکتا. وہ کانٹیکسٹ ایسا ہے کہ یوں لگتا ہے کہ ہائر انٹیلیکٹ اور ہائر پیشن یہ ایک ہو گئے ہیں. الروض المجود کوئی بھی پڑھ لے، وہ چاہے ان اصطلاحوں کو نہ استعمال کرے، لیکن وہ یہ اس نتیجے پہ ساتھ اس بات کو کی تصدیق کرے گا کہ عقل کی ٹھنڈک کم کر دینا اور پیشن کی حرارت کو قابو میں لانا یہ معمولی کام نہیں ہوتا، اور ان دونوں میں تعلق ہی دشمنی کا ہے. تو پیشن کو عقل کی اندرونی طاقت بنانا، عقل کو پیشن کے لیے جیسے وہ ایک حفاظتی دائرہ بناتے ہیں، وہ دائرہ بنا کے دکھا دینا. تو میں اس کی مثال دیتا ہوں.
وہ کہتے ہیں ازرو قلب، اللہ کے علاوہ کسی کو موجود کہنا یہ بے وفائی ہے، کیونکہ وجود سب سے بڑا شرف ہے۔ آپ کبھی غور کیجئے تو جو سب سے بڑا شرف ہے ذہن کا بھی، اور وہ وجود ہے، تو وہ کہنے وجود سب سے بڑا شرف ہے، رحمت سے بھی اور مغفرت سے بھی۔ تو آپ اس شرف میں دوسرے کو جو صفات الہیہ سے بھی بڑا شرف ہو، اس شرف میں آپ دوسرے کو شریک کر سکتے ہیں؟ اب یہ ہے پیشن۔ اور عقل جیسے وہ کہیں کہ وہ تو انہوں نے ابن عربی کے شارح کا ایک قول اس شارح کی تصحیح کرتے ہوئے استعمال کیا ہے۔ داؤد قیصری نے لکھا ہے مقدمے میں کہ یہاں جب ہم وحدت الوجود کہتے ہیں یعنی اللہ ہی ہے، تو یہاں وجود بمانی مصدری نہیں ہے، یعنی ہونا، وجود کا مطلب یہاں ہونا نہیں ہے۔ یہ وجود جو ہے وہ وجود اصلی ہے، اور یہ ذات کو ہم کہتے ہیں۔ تو انہوں نے اس کو ایسا وہ کیا ہے کہ اگر اللہ کا وجود دوئی میں ازرو عقل اس سے دوئی میں قید کر لیا جائے تو اس کی الوہیت کے لیے درکار وحدانیت بھی قائم نہیں ہو سکتی۔ یہ دلیل وحدت الوجود کی پوری روایت میں کسی نے نہیں دی کہ اگر اللہ کو واحد الوجود نہ مانا جائے تو وحدت الوہی کا قیام ممکن نہیں ہے۔ اس پہ غور کیجئے گا، یہ بہت بڑی بات ہے۔ تو اب یہ خیر آبادی اسکول ہے، منطق میں، اصول فقہ میں، اور کیا نام ہے وہ جو ہے تصوف عرفانی میں، تصوف عملی میں، وغیرہ وغیرہ۔ اب یہ ساری روایت فضل حق صاحب سے شروع ہو کے ان کے صاحبزادے اس میں آئی، مولانا عبدالحق خیر آبادی صاحب، وہ بھی بہت، لیکن ان کا زور زیادہ معقولات اور منطق کی طرف، فلسفے کی طرف چلا گیا۔ اس کے بعد ان کے یہاں ایک بہت بڑے آدمی پیدا ہوئے، حکیم برکات احمد ٹونکی صاحب۔ وہ درس دیتے تھے، ان کے درس ہوتے تھے اور اس میں علماء ہی شریک ہو سکتے تھے، اور ہر مکتبہ فکر کے علماء جاتے تھے ٹونک۔ تو انہوں نے ایک نئے تھیم کا اضافہ کیا خیر آبادی ڈسکورس میں۔ اب یہ میں مولانا کی شان بتانے کے لیے عرض کر رہا ہوں، لیکن تھوڑا سا تفصیل کے ساتھ۔ انہوں نے ایک مسئلہ جو میر باقر داماد کے بعد مسلم فکر میں کسی نے مرکزی حیثیت دے کر نہیں اٹھایا، وہ تھا ٹائم سپیس کا مسئلہ، ٹائم اینڈ سپیس کا۔ تو یہ مسئلہ انہوں نے اٹھایا، اور ملا باقر داماد نے جو ہے اس مسئلے کو جیسے میٹافزیکل طریقے سے، ایک لاجیکلی میٹافزیکل طریقے سے حل کرنے کی کوشش کی، حدوث دہری اور یہ سب۔ انہوں نے اس مسئلے کو بالکل امپیریکل بنا دیا۔ حکیم برکات، ان کی کتاب کا نام ہے غایت المکان فی معرفت الزمان، وہ اردو میں ترجمہ ہے، عام ہماری اکیڈمی نے چھاپا تھا، یعنی کہ وہ زمان و مکان کے مسئلے پر ان کا ایک رسالہ ہے۔ وہ رسالہ اگر اچھی طرح ترجمہ اور شرح ہو جائے تو میں سمجھتا ہوں کہ وہ فلسفے کی عالمگیر روایت میں اپنی انفرادیت ثابت کر سکتا ہے۔ تو اب ان کے حکیم برکات احمد ٹونکی صاحب کے سب سے بڑے شاگرد، بلکہ ان کے علمی جانشین
مولانا معین الدین اجمیری صاحب تھے. یہ کسی مدرسے میں غالباً پرنسپل یا بڑی جگہ پہ تھے. تو مولانا معین الدین اجمیری نے منطق کو عام لوگوں کے لیے قابل حصول بنایا. معین المنطق اردو میں اس سے اچھی کوئی کتاب نہیں، اردو کیا اور بھی زبانوں میں. تو ان کا بھی درس اپنے بڑوں کی طرز پہ ہوا کرتا تھا. مولانا معین الدین اجمیری کے جانشین مولانا منتخب الحق صاحب ہیں، اور مولانا منتخب الحق صاحب کا ذوق تھا تطبیق کا. جیسے وہ میں اصالت ماہیت والی بات بتائی، تو یہ دو بالکل مختلف نظر آنے والے خیالات، افکار یا احوال، ان میں عجیب طرح سے تطبیق کر دیتے تھے. اور ان کا تطبیقی عمل، تطبیق تو واضح ہے نا، دو بظاہر مختلف چیزوں کو اصلاً ایک دوسرے سے موافق کر دکھانا. تو اور تطبیق میں ہوتا ہے کہ یہ جو لوگ اس کے اختلاف پہ لڑ رہے تھے وہ سمجھے نہیں تھے، مطلب یہ دونوں کو سمجھایا جاتا ہے کہ دونوں ذرا ادھورے علم والے تھے اس لیے لڑ رہے تھے. تو ان کا مزاج ہر معاملے میں معقولات، جیسے اب آپ خود سوچئے کہ ابن رشد اور غزالی میں تطبیق ہو سکتی ہے. یہ اس میں ایسی ایسی تطبیقات نکالتے تھے کہ آدمی دنگ رہ جائے. تو اسی طرح جیسے ابن عربی اور ابن تیمیہ میں تطبیق ہو سکتی ہے، یہ اس میں بھی نکال دیتے تھے. کہتے ہیں بھائی سب کی بڑائیاں محفوظ رکھو، اور یہ شیعہ سنی میں بھی ہاں سب شیعہ سنی بریلوی دیوبندی، وہ بلکہ شیعوں میں وہ ابن حسن جارچوی صاحب تھے، بہت پرہیزگار، بہت نیک، بہت عالم. وہ بھی یونیورسٹی، کراچی یونیورسٹی میں پڑھاتے تھے، وہ ان کے قریبی دوستوں میں سے تھے. اسی طرح علامہ محمد مصطفیٰ جوہر صاحب تھے، طالب جوہری کے والد، وہ بھی مثالی عالم اور زاہد تھے. وہ بھی ان کے بہت قریبی تعلق رکھتے تھے. اور وہ لوگ بھی مطلب وہ کوئی وہ مورچہ لگائے نہیں بیٹھے رہتے تھے، جو مطلب اب شیعت کی پہچان بن گیا کہ ہر وقت مورچے میں رہو. تو وہ لوگ بھی مطلب بے تکلفی سے وہ کسی بھی سنی عالم کے پیچھے نماز پڑھ لیتے تھے. تو اور تطبیق کا فن، مطلب میں جیسے عرض کرتا ہوں، انہی کا ایک جملہ ہے یا انہی کی بات ہے، لفظ میرے ہیں حافظہ ٹھیک نہ ہونے کی وجہ سے، کہ بھئی یہ کیا بات ہے کہ وحدت الوجود کو ہم حقیقت الحقائق کہتے ہیں، مانتے ہیں، اور ربط حادث و قدیم کا ربط اسی نظریے سے ثابت کرتے ہیں. تو یہ کیا بات ہوئی کہ ہم حقائق کی کثرت کو تو ختم نہیں مانتے، صورتوں کی کثرت کو بالذات بنا رکھا ہے. تو یہ کوئی وحدت الوجودی ہو ہی نہیں سکتا جب تک وہ تضاد کی نسبت رکھنے والی صورتوں میں کارفرما جوہر وحدت کو نہ دیکھ رہا ہو. تو وہ بلکہ شیعہ سنی نہیں، وہ اور بھی آگے چلے جاتے تھے. تو وہ بس اس بات، ان کی بات کا مطلب یہ نہیں تھا، وہ اپنے جو مذہبی موقف میں بالکل متسلط تھے، لیکن ان کا مطلب یہ تھا کہ بھئی کچھ علم دوستی پیدا کرو، مذہبی علم کو غبابت کی نظر نہ کرو، غبی آدمیوں کو عالم بنانے کی روایت کو چھوڑو، اور علم کی قدر کرو چاہے وہ کسی میں پایا جائے. بھئی ہم نہیں کہتے کہ نیٹشے کی تحریر ایسی ہے جیسے سورہ اسرافیل ہے، اور نیٹشے سے بڑا رائٹر تاریخ میں شاید ہی کوئی پیدا ہوا. میں تو داڑھی والا ہوں، وہ کرتا، اور نیٹشے آ جائے تو شاید بھاگ جائیں ہم.
لیکن یہ کہ تعریف اس کی کرتے ہیں. اور کون آدمی ہے جو ہیوم کو چھوٹا کہے گا؟ جو ہیوم کو چھوٹا کہے گا علم کی روایت میں، تو وہ اپنے جہل کو اپنی تقدیر بنا دے گا. تو اب ہیوم سے ہمیں ظاہر اختلاف ہے، وہ تو اس کو ماننے کا مطلب ہے کہ اب اسلام چھوڑو، مطلب اس طرح کا اختلاف ہے نا. تو مولانا اس طرح کے اختلافات میں بھی ہیوم کو بڑا ماننے کی دعوت دیتے تھے. یہ میں نے ان کے علاوہ کوئی عالم ایسا نہیں دیکھا جو آپ کسی کا مذاق اڑا دیں کہ ارے وہ تو غلام احمد نے یہ کہہ دیا، آپ مذاق اڑائیں. میں آخری مثال دے رہا ہوں، تو وہ اس مذاق پہ روکیں گے آپ کو، کہیں گے بھائی پہلے بات تو سمجھو، بات کیا ہے. جب آپ سے پوچھیں گے تو ظاہر ہے آپ نے تو سنی سنائی پہ اپنے جذبات کا اظہار کر دیا، تو وہ بات بھی سمجھائیں گے اور اس بات کا رد بھی سمجھا دیں گے. تو ایسا عالم میں نے نہیں دیکھا. تو تطبیق کی روایت کے یہ آخری آدمی تھے. اور ایک بہت ہی نادر وصف تھا جو آج محسوس ہوتا ہے، اس وقت نہیں ہوتا تھا، کیونکہ اس وقت وہ وصف عام تھا، مطلب وہ ماحول عام سا تھا. وہ یہ کہ اب مجھے خیال آتا ہے اب کہ مولانا منتخب الحق صاحب بہت زیادہ اپنی مذہبیت کو سیلیبریٹ بھی کرتے تھے. جیسے آج 11ویں ہے اور کل کچھ ہے اور پرسوں عرس ہے اور نرسوں قوالی ہے، وہ ان سب میں بہت مشغول ہوتے تھے، بہت خوش کہ چادر لیے چلے جا رہے ہیں مزار پہ چڑھانے کے لیے اور اس طرح کے جو. تو میں اب سوچتا ہوں کہ جو آدمی اصول فقہ کا اتنا بڑا عالم، قرآن کا اتنا سمجھنے والا، تو وہ یہ نہیں جانتا تھا کہ یہ بدعت ہے، وہ یہ نہیں جانتا تھا کہ کھیل تماشا ہے. تو اب مجھ پہ یہ کھلا کہ کاش ہم لوگ اس کو دینی اصطلاحوں میں اس کا رد و قبول نہ کرتے. مولانا کبھی نہیں کہتے تھے کہ دینی اور کوئی دینی باتیں کرتے ہوں، وہ اظہار محبت کرتے تھے. اب مجھے اگر اپنے شیخ سے محبت ہے تو وہ کہے ناچو تو میں ناچنے لگوں. اس میں نہ وہ شیخ کہہ رہا ہے کہ یہ اللہ کا حکم ہے، وہ کہہ رہا ہے میری خواہش ہے، نہ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ کوئی باعث ثواب ہے. ٹھیک ہے نا. تو مولانا ایسے لوگ اگر آگے چلتے رہتے، ہم لوگ ان کی اس روایت کو آگے بڑھانے میں ہوتے، تو اس سے ہمارے دینی ذہن میں ویرانی اور خشکی کا خاتمہ ہو جاتا، جو بالکل اب کیا ہے، مذہبی بننے کا یقینی نتیجہ ہے یا تو ڈپریشن یا بندوق. تو اب یہ اسی وجہ سے نا کہ اچھا تم نے اس طرف دیکھا، یہ تو اس طرف تو بدعت ہے. اب ہر ایک تہذیب میں خوشی کے کچھ شعائر ہوتے ہیں اور کچھ رنگینی چاہیے، کچھ رونق چاہیے آدمی کو، تو اس میں وہ خوب مزے سے پھر اللہ کی بھی عبادت خوب اس میں احسان کی کیفیت میں کرے گا. اب آپ نے ہر چیز کو جو ہے وہ بدعت اور دینی اصطلاحوں میں قابل نفرت بنا دیا ہے. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ آپ خوشی کے دشمن ہیں. آپ نفس کو جو ایک پاکیزہ اور روشن فرحت اور اس کی مسلسل فلاورنگ درکار ہے، آپ اس کے دشمن ہیں. اس کا مطلب ہے کہ آپ سمجھتے ہیں کہ دین انسانوں پہ نہیں، انسانوں کے لیے نہیں ہے. یہ تو عجیب روبوٹک سی بات ہوگی نا کہ یہ نہ کرو. مسجد میں وہ 12 ربیع الاول کو لائٹیں جلا دیں تو اس پہ اب اس پہ فتویٰ دینے کی تمہیں کیا ضرورت ہے؟ مجھے ایک خوشی محسوس ہو رہی ہے، میرے سمجھ میں یہی آ رہا ہے کہ خوشی کا اظہار اس طرح کر دو، تو اس میں کیا بات ہو گئی؟ تو یہ مولانا منتخب الحق صاحب نے بہت سے دیوبندیوں سے یہ رسومات کروائیں بہت سے، مطلب
بنوری ٹاؤن کے ایک استاد تھے جو بہت سخت سمجھے جاتے ہیں، وہ مدرسہ ہی بہت سخت سمجھا جاتا ہے، تو ان کے استاد کو بھی کچھ ہار وار لے کے مزار پہ ڈلوا دیا، تو قوالی یہ وہ کوئی مسئلہ ہی نہیں تھا۔ تو اب کیا ہوا کہ ان کے لیے یہ دین ہر پہلو سے فرحت بخش تھا۔ ہمارے علماء یا ہماری موجودہ روایت اس بات کو انسانی نفسیات نہ سمجھ سکنے کی وجہ سے اپریشیٹ نہیں کر پاتی، یا بلکہ اسے غیر دینی سمجھتی ہے۔ لیکن جب تک میں ایک نظریے کو اپنے لیے بائنڈنگ بناؤں کہ میرا مرنا جینا اسی کے لیے ہے، تو اس نظریے سے مجھے فرحت نہ حاصل ہو، یہ کبھی ہو سکتا ہے؟ بھیا ہم نے مان لیا کہ آئنسٹائن کی وہ تھیوری جو ہے وہ کیا ہے، وہ جو ایکویشن ہے وہ بس اب اٹل ہے، تو وہ اٹل کہتے وقت ایک فرحت محسوس ہوتی کہ چلو انسانیت کو ایک مصروفیت سے نجات دلا دی ہے کہ نہیں؟ تو اب دین تو ایسا ہے کہ جیسے مطلب میرا سانس لینا، میرا سونا جاگنا، ہنسنا بولنا، یعنی میرے اندر اگر احساسات کی پرداخت، احساسات کے بیج دین نہیں ڈال رہا تو وہ دین نہیں ہے، وہ مفروضہ ہے، وہ تصور ہے، وہ کوئی گلٹ ہے، وہ کوئی نفرت ہے کسی چیز سے۔ تو یہ چیز ہم نے مولانا منتخب الحق صاحب سے سیکھی۔ اب یہ ٹھیک ہے کہ کوئی کہے کہ یہ عرس نہیں مناؤ گے تو جہنم میں جاؤ گے، تو یہ تو کوئی نہیں کہتا کہ اب آپ مطلب یہ مولانا کا میں ایک فیض جو میں نے اپنی دانش میں حاصل کیا انہیں دیکھ کر، وہ یہ ہے کہ میں مسلکن جو ہے دیوبندی ہوں، مطلب میرے سارا خاندان وہ دیوبندی مشائخ کا مرید ہے، تو یا یوں کہہ لیں کہ مسلکن بریلوی نہیں ہوں۔ اب دیوبندی ہوں کہنا بھی میرے لیے مشکل ہے، لیکن یوں کہہ لیں کہ بریلوی نہیں ہوں۔ تو لیکن میں ایک مسجد میں جمعہ پڑھتا تھا، تو وہ مسجد بہت کٹر بریلویوں کی تھی، لیکن ان کے خطیب مجھے اچھے لگتے تھے، وہ صرف سیرت بیان کرتے تھے اپنے تقریر میں جمعے کی، تو وہاں سلام فوراً ہونے لگتا تھا، مطلب 2 رکعت پڑھنا بھی ذرا مشکل ہوتا تھا، تو سلام ہوتا تھا تو میں کبھی نہیں نکلا سلام ہوتے ہوئے، اور اکثر کھڑا ہو جاتا تھا، کیونکہ اب وہاں عرف اس دائرے میں ادب کا عرف یہ ہے نا کہ کھڑے رہو، وہ عرف ہے، تو میں اس عرف کی خلاف ورزی کیوں کروں؟ پھر تو میں بے ادب ہوں۔ اب اس میں کوئی فتویٰ نہیں چلتا، تو میں کبھی بھی مسجد سے سلام کے وقت باہر نہیں نکلا۔ ہاں یہ ہوا کبھی بیٹھا بھی رہا ہوں گا، لیکن یہ کہ کھڑا ہوتا تھا۔ یہ اگر منتخب الحق صاحب کو نہ دیکھا ہوتا تو یہ عمل مجھ سے نہیں ہوتا کبھی۔ یہ نزاکت اور یہ جو ہے باریک بات یہ میری سمجھ میں نہیں آتی۔ میں بھی پھر چیزوں کو بدعت اور سنت کی کیٹیگریز میں ہی رکھ کے دیکھتا، بیچ میں کوئی بھی گرے ایریا نہ رہنے دیتا۔ تو مولانا منتخب الحق صاحب نے علماء کو یہ سکھایا کہ چیزیں حق اور باطل میں، حلال مطلق اور حرام مطلق میں منقسم نہیں ہیں، نہ ہو سکتی ہیں۔ انسان کے اندر آتے ہی حق میں باطل ملا ہوا ہو سکتا ہے، باطل میں حق ملا ہوا ہو سکتا ہے، اور بہت سی چیزیں جو ہیں وہ ان دونوں کیٹیگریز کو اپنے عنوان کے طور پہ قبول نہ کرتی ہوں۔ تو یہ میں نے فہم ان سے حاصل کیا۔ فہم تو چلو کسی طرح ہو جاتا، لیکن یہ ذوق ان سے حاصل کیا جو بڑی بات ہے۔ تو بس اللہ ان کی قبر کو روشن رکھے۔ اور آج کیونکہ ڈاکٹر نعمان الحق بھی موجود ہیں، یہ جو ہیں یہ تو بین الاقوامی شہرت کے آدمی ہیں بھائی،
ان کے تو ان کی بھی اپنے والد صاحب کی طرح بہت سی جہتیں ہیں، تو بس ایک جہت نہیں ہے، اس کی طرف ہم بار بار ان سے عرض کر رہے ہیں کہ اپنے والد صاحب کا ذرا کام نکالیے، اس پہ بھی کچھ تحقیق کر لیجئے، جس کے یہ ماہر ہیں، مطلب ان کے لیے کوئی وہ نامانوس اور مشکل کام نہیں ہے وہ ریسرچ ورک، تو اللہ کرے کہ یہ کر دیں، اور یہ ہم سب کی ذمہ داری ہے کہ ہم اپنے بڑوں کو ایسا نہ بنائیں کہ مکھیاں بھن بناتی رہیں بڑائی کے تصور پہ، اور چھوٹے پن کو زینت دے دے کے اسے رواج بنا دیا جائے۔ تو بس اتنا کہنا تھا۔ جی 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 احمد جاوید صاحب، میں آپ سے کیا عرض کروں کہ میں اپنے آپ کو علمی اعتبار سے بہت ہی محروم اور مظلوم سمجھتا ہوں، اور اس کا سبب یہ ہے کہ جو تعلیمی رجحانات سر سید نے ہم کو دے دیے تھے، ہم اس کا شکار ہو گئے۔ صلاحیت کچھ بھی ہو، دلچسپیاں کچھ بھی ہوں، زبردستی پیشہ ورانہ تعلیم میں ہم کو دھکیل دیا گیا، اور میرے ساتھ تو یہ ظلم ہوا کہ مجھے منظم طریقے سے محروم کیا گیا بجان کی صحبت سے، کہ کہیں ایسا ہونا کہ یہ بھی مولوی بن جائے، تو مجھ سے دور رکھا گیا، اور میں چھپ چھپ کے ان کی باتیں سنا کرتا تھا۔ اب دیکھیے کہ یہ جو آپ نے بات کی، یہ اصالت ماہیت اور اصالت وجود کی، اس میں نے خود بھی لکھا ہے، کیونکہ یہ مسئلہ ابن سینا کے ہاں بھی ہے، ماہیت اور وجود کا مسئلہ ان کے یہاں بھی ہے، لیکن مجھے نہیں معلوم تھا، خود میرے والد صاحب نے اس پر جو اس کی جو تطبیق پیدا کی ہے، مجھے نہیں معلوم تھا میں اس کا تذکرہ کرتا، میں خود بالکل اس سے واقف نہیں ہوں۔ اور یہ بات آپ کو نہیں معلوم ہے، میں آپ سے عرض کر دوں کہ میرا بھتیجا یعنی مولانا کا پوتا وہ کام کر رہا ہے خیرآبادی اسکول پر، وہاں برکلی میں، واسان صاحب کا بیٹا جی برکلی میں وہ کام، اور بلکہ سلم العلوم پر اس کی کتاب آنے والی ہے، جی مولانا محب اللہ بہاری پر بھی اس کے لیکچرز ہوتے ہیں، تو وہ جو مشل ہے وہ ابھی وہ بجھی نہیں ہے، وہ اس کے ہاتھ میں، اور وہ بہت باصلاحیت بچہ ہے، وہ بہت ہی باصلاحیت، آپ لوگ جانتے ہیں، لوگ سب اس سے واقف ہیں، اور یہاں چونکہ وہ وہاں کام کرتا ہے، لوگ اس سے بالکل واقف نہیں ہیں، واقف ہونا چاہیے اس سے، تو یہ مطلب وہ روشنی جو ہے وہ ابھی تاریک نہیں ہوئی ہے، اور اتنا گہرا اثر ہر ایک پر ہے، گھر میں باہر والوں پر تو خیر ہوگا ہی، لیکن ایسا اثر ہے کہ اس سے کوئی نکل نہیں پایا اس سے۔ اسد تو ٹونک بھی گیا تھا، اور کچھ لوگ اس سے ملے تھے پرانے، تو وہ کوئی 2 مہینے ٹونک رہ کے آیا تھا، اور یہاں یہ مولانا یہ کیا نام ہے، محمود احمد برکاتی، ان کے پوتے حکیم صاحب، جی حکیم۔ اچھا، ایک بات آپ نے یہ کہی کہ جو بھی ان سے تعلق رکھتا تھا نا، اس کے دل میں ایک محبت ان کے لیے جاگزیں ہو جاتی تھی۔ اچھا، وہ وہاں آواز نہیں پہنچ رہی، تھوڑا سا زور۔ اچھا، میں یہ کہہ رہا تھا کہ جس کو بھی تعلق ان سے ہوا وہ ان کا گرویدہ ہو جاتا تھا، اور ان کے جتنے بھی شاگرد ہیں وہ اس قدر جوش و جذبے سے ان کا تذکرہ کرتے ہیں، اتنی مفصل، جیسے کہ ظفر اسحاق انصاری صاحب بھی ان کے شاگرد تھے، ممتاز احمد بھی ان کے شاگرد تھے، خورشید احمد صاحب ان کے، انیس احمد، اسرار احمد، یہ سب لوگ ان کے شاگرد ہیں، اور خورشید صاحب مجھے یاد ہے کہ ان کا ایک لیکچر تھا حدیث نبوی کا ادبی پہلو، آپ شاید واقف ہوں اس سے، شاید 2 بار انہوں نے وہ لیکچر دیا، تو اس کو انہوں نے ٹرانسکرائب کیا تھا، لکھا تھا، اور وہ روزانہ آتے تھے کہ آپ اس پہ نظر ثانی کر دیجئے، خدا جانے وہ ہوا کیا اس کا۔ خورشید صاحب بہت گرویدہ تھے، اور ایک محبوبیت کا تعلق لوگوں کو تھا، میں نے کوئی شاگرد ایسا نہیں دیکھا کہ جو ان کے بارے میں بہت ہی جذبے کے ساتھ گفتگو نہ کرتا، اور گھنٹوں جاتا تھا، تو بہت واقعات مجھے سناتے تھے ظفر اسحاق انصاری صاحب۔ ایک دن آپ آئے تو انہوں نے یہ کہا، ایک دن آپ کے بھائی آئے تو انہوں نے یہ کہا، جی
کہ وہ اب آپ ان کی کشادگی کی بات کریں نا، اتنی کشادگی کہ جیسے مجھے وہ کپڑے دلوانے کے لیے لے گئے تو ایسا نہیں کہ تم شیروانی خریدو، بلکہ سوٹ بھی مجھے دلوا دیتے تھے، سوٹ اور ٹائی بھی مجھے دلوا دیتے تھے، وہ ہوتا تھا. اور کچھ بالکل جو گھریلو باتیں میں آپ سے عرض کر دوں کہ وہ ٹی وی بھی دیکھتے تھے شوق سے، اور ایک ہوتا تھا لوسی شو، بہت لوسی شو، وہ مرزائیہ جو وہ اس کو بہت ہنستے تھے، بہت جی وہ بھی وہ دیکھا کرتے تھے. جی اچھا، ایک بات جو آپ نے کہی تھی اخفاء علم کی، تو وہ عجیب و غریب بات تھی، کسی کو اندازہ نہیں ہوتا تھا کہ اندر ہے کیا، اور اگر کوئی بدذوق ان سے کوشش کرے بات کرنے کی تو بات نہیں کرتے تھے، بالکل بیوقوف بنے رہتے تھے، بالکل ہی جیسے بالکل ہی کچھ پتہ ہی نہیں ہے. کسی نے کہا کہ وہ رومی کے بارے میں کیا خیال ہے آپ کا؟ میں تو جانتا ہی نہیں ہوں رومی کو، میں تو اس سے کیا پوچھتے ہو، میں تو بالکل واقف نہیں ہوں، میں کہاں اس سے. آپ مجھ سے پوچھ رہے تھے ان کے کچھ دوستوں کے بارے میں، تو آپ شاید واقف ہوں شرافت علی ہاشمی صاحب سے. ان کے آگے وہ بہت کھلتے تھے، بہت کھلتے تھے ان کے آگے، گھنٹوں سے گفتگو رہتی تھی. اور پھر آپ کو یاد ہوگا یہ حکیم نصیر میاں، وہ تو نظامی دواخانہ، ان کا ذکر بھول گیا. جی نظامی دواخانے والے ان کے یہاں جاتے تھے، اور بہت کھل کے بہت ان سے گفتگو ہوتی تھی. اور ایک صاحب تھے مولانا ہاشم جان مجددی سرہندی، اور آپ نے اس کا ذکر کر ہی دیا کہ وہ سیال شریف میں اصل میں مولانا معین الدین کچھ دنوں کے لیے آئے تھے سیال شریف، ان کے ساتھ وہ بھی آ گئے تھے، سیال شریف رہے وہ، اور اس طرح وہ سرگودا سے ایک تعلق پیدا ہو گیا تھا. اور مولانا قمر الدین سیال بھی ان کے ہم جماعت تھے، تو ان کا پھر کبھی کبھی قافلہ آتا تھا گھر پر، اور آپ کو معلوم وہ تو بہت بڑے پیر تھے، تو ایک پورا قافلہ ان کا، اور لوگ آتے تھے ہمارے پاس. تو یہ اچھا، اب آپ بات کریں معین المنطق کی. ایک دکھ کی بات ہے جو آپ کہہ رہے ہیں کہ گمنامی میں لوگ جا رہے ہیں. معین المنطق کا نیا ایڈیشن کسی نے تیار کیا ہے، اور اس کے اندر جو مقدمہ تھا محمود برکاتی کو نکال دیا ہے نا. اس میں سوانح ہے مولانا معین الدین کی، اس میں میرے والد صاحب کا تفصیل سے ذکر ہے، وہ اس میں نہیں ہے، تو وہ غائب ہی ہو گیا. اچھا، آپ جانتے ہیں، آپ تو خیر سبھی کو جانتے ہیں، یوسف سلیم چشتی صاحب، انہوں نے بہت فائدہ اٹھایا. تو ان کی وہ جو ہے شرح رموز بے خودی، تو اس کو انہوں نے ڈیڈیکیٹ کیا، من کیا تھا ابا جان کے نام، اور اس میں جو القاب و آداب استعمال کیے تھے وہ ہم لوگ ہنستے تھے کہ یہ کیا ہے، حاوی علوم و فروع، یہ وہ، تو ہم ہنستے تھے کہ یہ کیا تماشا ہے، بچے تھے. تو اب وہ اس کا جو ایڈیشن آیا وہ انہوں نے اس کا وہ بھی نکال دیا اس میں سے، ہے نا. تو یہ بہت ہی دکھ کی بات ہے. اور کیا نام ہے، حافظہ ایسا کمال کا میں آپ کو بتا نہیں سکتا. حافظہ ان کا بہت یاد تھا، بہت یاد تھی. یعنی ہے کہ میرے پاسپورٹ کا نمبر زندگی بھر کو یاد رہا. اس قدر آج کل اس کا مذاق اڑتا ہے نا، روٹ لرننگ اور یہ بہت زیادہ. بلکہ وہ کہتے تھے کہ کبھی کبھی تو وہ میں کتاب ادھار لے لیتا تھا اور رات بھر اس کو رٹ کے واپس کر دیتا تھا. رات بھر میں اس کو پورا یاد کر کے میں کتاب واپس کر، اور مجھے بالکل یقین ہے کہ ایسا وہ کرتے ہوں گے. ایک چیز اگر سن لی تو پھر ان کے ذہن سے وہ محو نہیں ہوتی تھی. تو یوں ہے صورتحال. اور کہ یعنی میں تو، میرے لیے تو گناہ کی شکل تھی نا کہ میں سنتا تھا باتیں ان کی. تو میں نے کہا میں مظلوم ہوں بہت، خدا بھلا کرے جو ہمارے تعلیمی نظریہ پیدا ہوا. کہ وہ ایک دفعہ وہ ان کا ایک امتحان تھا فلسفے کا، تو اس میں ایک سوال تھا
کہ ازلیت اور ابدیت کا تلازم اگر آپ کے نزدیک تسلیم شدہ ہے تو قیامت کا جواز کیوں کر پیدا ہو سکتا ہے؟ اس طرح کا سوال. تو میں نے وہ ہمارے گھر میں کوٹری تھی، اس کی دروازے کے پیچھے میں نے لکھ دیا. مجھے اتنا اچھا لگا سننے میں، ازلیت اور ابدیت کا تلازم اگر آپ کے نزدیک تسلیم شدہ ہے تو قیامت کا جواز کیوں کر پیدا ہوتا. وہ میں نے گھر میں ایک مکان ہمارا بن رہا تھا، تو مجھ سے کہا کہ بیٹا دیکھو ان سے کہنا کہ وہ سیمنٹ زیادہ استعمال کریں، وہ کم استعمال کرتے. تو میری والدہ نے کہا جیسے ہوتا ہے میاں بیوی نے کہا تم کو کیا معلوم، تم کیا جانو، تم تو جاتے بھی نہیں ہو، تم تو جاتے بھی. تو انہوں نے کہا ارے بھائی کچھ چیزیں بدیہی بھی تو ہوتی ہیں. اب یہ بدیہیت کچھ چیزیں بدیہی میاں بھی کچھ چیزیں بدیہی بھی تو ہوتی ہیں. یاد ہمارے برابر میں رہتے تھے، آپ کو شاید یاد ہو، یہ ترمذی صاحب، معصوم علی ترمذی. اب وہ ان کی شان و شوکت اور تو انداز سے زندگی کا وہ تو کچھ اور ہی تھا، تعیش الشریعہ. تو میں بچہ تھا، میں کہتا دیکھیے ان کے یہاں یہ ہے، ان کے یہاں وہ ہے، ان کے یہاں وہ ہے، اور ہمارے یہاں کچھ بھی نہیں ہے. ان کے یہاں کیسے پھول لگے ہیں اور دو گاڑیاں ہیں، یہ ہیں وہ، ہمارے یہاں نہیں ہے. تو بہت ناراض ہوئے، تو کہنے لگے کہ تزلیل کا پہلو نمایاں کرتے ہوئے تقابل کس اخلاق کی پیداوار ہے؟ تزلیل کا پہلو نمایاں کرتے ہوئے تقابل کس اخلاق کی پیداوار. تو یہ ہے. اور مجھے یہ بتاتے تھے محمود احمد برکاتی صاحب کہ جیسے وہ منطق پہ گفتگو ہو رہی ہے اور اچانک اذان ہو گئی، سب کھڑے ہو گئے. تو کہا بھائی بیٹھو وہ نقطہ ذہن سے نکل جائے گا. اب یہ کشادگی، اتنی کشادگی، اتنا کھلا، اور جب کہ فرحت. تو یہ نہیں کہ اب ضروری ہے کہ بس ٹھہر جاؤ، قضا ہو جائے گی، بات ذہن سے نکل جائے گی. تو جی اب یہ سب باتیں ہیں. اب یہ کہ مجھے اس بات پر بہت فخر ہے کہ ان کا پوتا تو یہ کام کر ہی رہا ہے. اور یہ کہ وہ یعنی یہ کہ ایک انٹرنیشنل جو منظرنامہ علمی ہے اس میں وہ ان کا ذکر اب ہو رہا ہے، اور انشاءاللہ وہ ختم بھی نہیں ہوگا. جی. تو آپ کو یاد ہے ممتاز حسن صاحب، نیشنل بینک والے، بہت ان کے وہ عاشق تھے. اور جی اور بابا ظہیر شاہ سادی تو گھر پہ آیا کرتے تھے، اور ایک زمانے میں ان کے لیکچرز ہوتے تھے فصوص الحکم اور فتوحات المکیہ پر مولانا ہاشم جان کے ہاں، جس میں شہر کے لوگ تمام یعنی وہ زید بخاری اور عبید اللہ بیگ، یہ سب لوگ آیا کرتے تھے. وہ جی ان کی جو لائبریری تھی اس میں کوئی ترتیب نظر نہیں آتی تھی، لیکن ان کو معلوم تھا کہ کون سی چیز کہاں رکھی ہے. کوئی بھی ترتیب نہیں تھی، لیکن میں فلاں جو چوتھی کتاب کے نیچے جو کاغذ رکھا وہ اٹھا کے لا کے دے. جی حافظہ تو ایسا کمال کہا میں بتائیں سکتا. بالکل فوٹوگرافک میموری، بالکل مطلب ایسے ہی کہ اخبار میں جو پڑھ لیا وہ بھی یاد. جی نہیں آپ کے ساتھ سخت بھی تھے وہ، بہت سخت بھی رہے. جی یعنی وہ ان کے دو ادوار ہیں ان کی زندگی کے. نسبتاً وہ نوعمر تھے تو اس وقت بہت سخت گیری تھی. پابندیاں تھیں مجھ پر بہت، لیکن بعد میں اتنا شفیق باپ شاید نصیب نہ ہوا ہو کسی کو. اتنا شفیق باپ، وہی بالکل بدل کے رہے.
بالکل بدل کے ہے، بالکل بالکل بدل کے ہے. تو وہ دور اور ہے، بالکل دونوں الگ الگ ہیں. جی جی جی. آپ کو معلوم ہے کہ وہ پان کھاتے تھے آپ کی طرح نا، تو وہ آپ کے سامنے کہا رہا ہوں کہ اور وہ رمضان میں ان کو اس کی طلب ہوتی تھی بہت، تو موڈ بہت خراب ہوتا تھا، بہت موڈ خراب ہوتا تھا. ہر چیز پہ ڈانٹنا اور یہ کرنا اور یہ وہ کرتے تھے. سختگیری تو بہت تھی. جی جی جی. ایک زمانے میں شطرنج کھیلتے تھے. تو وہ میں نے دیکھا نہیں. جی شطرنج بھی کھیلتے تھے ایک زمانے میں. جی جی جی. بہرحال یہ ہے کہ دیکھیں میں تو واقعی بہت مظلوم ہوں، کیونکہ مجھے جو دھکیلا گیا نا ادھر، یہ نہیں ہونا چاہیے تھا کہ مجھے جو محروم کیا گیا جان بوجھ کے کہ میں عربی نہ پڑھ سکوں. اور وہ تو میں نے سمجھی، جیسے غالب نے کہا نہیں، میں رسی توڑا کے بھاگا ہوں، تو میں تو رسی توڑا کے بھاگا. پھر بعد میں نے فارسی اور عربی اور سب پڑھا، ورنہ بچپن میں تو مجھے کسی نے. اور حقیقت یہ ہے، اگر میں پاکستان میں رہتا تو شاید میں اردو بھی نہ جانتا ہوتا. چونکہ پاکستان سے میں باہر چلا گیا اور اتنا مجھے گھر یاد آتا تھا کہ اس کی بازیابی کے لیے میں نے پھر اردو پڑھنا شروع کیا. اور اس میں اتنی شدت تھی اس تجربے میں کہ وہ پھر نقش ہوتا چلا گیا. تو یہ ہم لوگوں کو تو برباد کیا گیا نا جان بوجھ کے. یعنی یہ کہ ہم تو ان چیزوں سے واقف ہونا چاہیے تھا. بہرحال آپ مجھ سے زیادہ تو آپ واقف ہیں ان سے، اور خاص طور ان کی علمی حیثیت جو ہے وہ جو آپ نے بیان کی. یہ جو بات آپ نے بتائی نا مجھے، یہ جو ماہیت اور وجود کا جو مسئلہ ہے، یہ بہت کمال کی صورت بات ہے.